اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، جالیاں دیکھوں کہ دیواروں در و باب حرم، جالیاں دیکھوں کہ دیواروں در و باب حرم۔ ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ہمیں بہت ہی بڑا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا۔ بڑا کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ درس تصوف کی نشست میں شرکت کرنے کی توفیق عطا سے نوازا۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ نے گزشتہ نشست میں سماعت کیا تھا اخلاص نیت کے تعلق سے۔ آپ نے نیت بھی سنا، نیت، عمل اور حال۔ نیت، عمل، حال کے تعلق سے آپ نے بہت سماعت کیا۔ اس میں ہم نے بتایا تھا کہ نیت اور عمل کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ نیت میں حسن ہوگا تو عمل میں درستگی ہوگی، عمل میں نور ہوگا، اس کی برکت ہوگی۔ جب عمل اچھا ہوگا تو پھر ہمارا حال بھی اچھا ہوگا۔ تو آئے گا ناظرین، اسی کڑی کو آج تھوڑا سا اور تھوڑا آگے لے جاتے ہیں۔ اب معلوم ہونا چاہیے درس تصوف کی ہم ابتدا کر چکے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنانے سے پہلے، سب سے پہلے قبل کل، ہر چیز سے پہلے، تحت ہر چیز سے، یعنی ہر تخلیق اول، ظہور اول، تعین اول، وحدت اول، اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے دنیا میں تخلیق کی، سب سے پہلے اللہ نے تخلیق فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور سے اللہ نے ساری کائنات کے نور کی تخلیق فرمائی، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا۔ انسان دنیا میں آنے سے پہلے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، حیوان، نباتات، جمادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ چاند، سورج، ستارے اور انسان کے لیے کھانے پینے کی جو چیزیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے سے پہلے اسے جو چیز کی ضرورت اس کائنات میں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو دنیا میں پیدا فرمایا تاکہ میرا بندہ انسان دنیا میں آنے کے بعد پریشان نہ ہو۔ ہر چیز کے اللہ نے نعمتوں سے نوازا۔ یعنی جب دنیا میں آیا تو اس کے لیے آسمان بھی تھا اور زمین بھی، اور دنیا میں آ کر بندہ پریشان نہ ہو کہ ہم یہاں کیا کریں گے، اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، اب یہاں کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیسے رہیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انسان کے خورد و نوش کے لیے پھلوں کو پیدا کیا، اناج کو پیدا کیا، کھانے کو پیدا کیا، جانور حیوانوں کا اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا فرمایا۔ اتنا ہی نہیں ناظرین، اللہ نے انسان کو پیدا فرما کر اس کو فہم دیا، ادراک دیا، علم دیا، عقل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی نعمت سے بھی عطا کیا، عقل دیا، اور دیکھنے کی، سننے کی قوت بے شمار اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے نوازا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کو بندے کے لیے پیدا کیا، ساری کائنات کو بندے کے واسطے بنایا۔ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، جو کچھ بھی اللہ نے، ہوا، پانی، آگ، مٹی، یہ جو بھی اللہ نے پیدا کیا سب انسان کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ ہر چیز اللہ نے انسان کے خاطر پیدا کیا کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے، انسان اسے لے کر دنیا میں ایک زندگی چل سکے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا ہے تو پروردگار انسان کو کیوں پیدا کیا؟ ایک سوال آتا ہے انسان میں۔
ہر چیز انسان کے لیے اللہ نے سب کچھ اس کی ضرورت کے لیے، ہر چیز اس کی سہولت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ مقصد انسان، مقصد تخلیق انسان، انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات کو، انسان کو محض عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کیا انسان کو؟ اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کا مقصد کیا ہے اور یہ عبادت کیا ہے؟ مقصد عبادت کیا ہے اور عبادت کیا ہے؟ یہ دونوں چیزوں کو جانے بنیادی طور پر۔ جب تک بندہ یہ دونوں چیزوں کو جانے گا نہیں تو بندگی نہیں بجا لا پائے گا۔ بندگی بجا لانے کے لیے ضروری ہے جانے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا عبادت کے لیے، تو عبادت کیا ہے اور مقصد عبادت کیا ہے؟ معلوم ہے آپ کو کہ تخلیق انسان کا مقصد عبادت، عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے عبادت کا مقصد کیا رکھا ہے اور عبادت کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، ہم نے عبادت کا ذہن میں کیا خیال رکھا ہے؟ عبادت سنتے ہی ہمارے دماغوں میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے تصورات ہیں۔ بے شک نماز بھی عبادت ہے، روزہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، نیک اعمال کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن عبادت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ صوفیاء کرام کیا فرماتے ہیں؟ عبادت کے معنی اللہ کی بندگی بجا لانا، اور عبادت انتہائی عاجزی، حد سے زیادہ عاجز ہونا، اور مقصد عبادت، عبادت کا مقصد عبادت محبت الہی، اللہ کی محبت۔ اللہ عبادت اس واسطے کراتا کہ بندے کے اندر اس کی محبت بڑھے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے ذریعے سے اس کی محبت بڑھے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، جلسے میں اس کی محبت بڑھے۔ نماز میں اللہ عبادت کراتا کہ محبت بڑھے۔ اللہ چاہتا کہ بندے کے دل میں میرے سوا دوسرا کوئی نہ ہو۔ اللہ اپنی محبت چاہتا ہے کہ بندے تو مومن وہی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہی ہے جو شدید اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو عبادت کا مقصد عبادت الہی ہوتا ہے۔ تو عبادت کیا ہے؟ انتہائی عاجزی، انکساری، بندگی بجا لانا۔ اور عبادت کے کئی معنی، آج کل لوگ جوہلا لوگ، اب دوسرے مذاہب میں بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، دوسرے مذاہب کی عبادت پوجا پاٹ کرنا، تصور میں ایک بت کو رکھتے ہیں، تصور میں ایک بت ان کے سامنے ہوتا ہے، غور سے سماعت کریں ناظرین، ایک تصور میں رکھ کر اس کے آگے جھکتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، پوجا پاٹ ہوتا ہے، اس کے آگے جھکتے ہیں، پھر نہ جانے وہ کیا کیا کرتے ہیں، لیکن صرف تصور میں لانا ان کے پاس عبادت ہے۔ ہماری عبادت کیسی ہے؟ کیا ہم بھی اسی طرح تصور میں رکھ کر، تصور میں ایک بت کو رکھ کر، ایک معبود کو تصور میں رکھ کر ہم بھی جو ہے رکوع، تصور، رکوع، سجدہ وغیرہ ہم بھی اسی کریں؟ تو ہمارے اور غیروں کی عبادت میں فرق کیا ہے؟ ہم کیسی عبادت کریں گے؟ اور بعض لوگوں نے عبادت کا کیا مفہوم نکالا؟ بعض لوگ تو عبادت اسے کہتے ہیں کہ نماز ہی پڑھیں تو جنگلوں میں جا کر، بیابانوں میں جا کر، غاروں میں جا کر، دریاؤں میں جا کر عبادت کریں، دنیا چھوڑ دیں، ماں باپ کو چھوڑ دیں، بھائی بہن کو چھوڑ دیں، بچوں کو چھوڑ دیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، سب سے ہم کنار ہو کر دور دراز بیٹھ کر عبادت کا مفہوم ایسے بھی لوگ لیتے ہیں۔ انہوں نے سب کچھ دنیا ترک کر دیا۔ اسلام میں اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ رہبانیت کفر ہے، کفر کافر لوگ جو ہے رہبانیت اختیار کرتے ہیں۔ ہاں بڑے بڑے درویش لوگ، صوفیاء نظام، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے سب کے حقوق کو توڑ کر ترک کر کے وہ غاروں میں جائیں۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ سب میں رہتے ہوئے بھی سب سے جدا ہوتے ہیں، بھلے انہوں نے شادی بھی نہیں کیا ہو۔ ایسے بھی کئی اولیاء کرام موجود ہیں جنہوں نے ازدواجی زندگی میں نہ شادی کیا ہے، نہ ان کے بچے ہوئے ہیں، مگر خاندان ہے، قبیلہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں زندگی سر بسر کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ میں جو ہے انہوں نے شادی نہیں کیا تو کیا بھائی ان کے بچوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں، اور اپنے مریدین متخذین کے ساتھ ازدواجی زندگی کرتے ہیں، خلق خدا کے ساتھ مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بھوکے کو کھلاتے ہیں، ننگے کو پہناتے ہیں۔ ہم نے دیکھا جس کو پناہ نہیں ہے گھر میں اپنی خانقاہوں میں پناہ دے کر اسے رکھتے ہیں، مخلوق میں رہتے ہیں، نہ کہ مخلوق سے دور کہیں گے۔ تو غاروں میں جاتے بھی ہیں تو کچھ مخصوص اوقات کے لیے جاتے ہو، ایسا نہیں کہ فرائض بھی وہیں، جمعہ بھی وہیں، دین بھی سب۔ اللہ والے رہبانیت سے دور ہیں۔ رہبانیت کے معنی سب کو چھوڑ کر، سب کا حق توڑ کر جانے کا نام، یہ بھی عبادت نہیں ہے۔ عبادت کے معنی نہ جانے ہم کیا کریں۔ اسی واسطے آج بہت سارے لوگ کنفیوز میں ہیں
तसव्वुफ का नाम सुनते ही थोड़े रफू चक्कर होते हैं, भागने लगते हैं। थोड़े लोग तसव्वुफ का नाम सुनते ही बेजार देते हैं। आजकल के झोला लोगों को देखकर, आजकल ऐसी वैसे लोगों को देखकर और तसव्वुफ का माना ही गलत लेते हैं। न जाने कैसे कैसे लोग इधर उधर क्या क्या करते फिरते हैं, अंगूठियां डाला, उसने रस्सी मारा, वो किया, न जाने क्या क्या गंदगी उसने फैला दी, कैसे कैसे अल्फाज, कैसी कैसी बातें कहकर उसने मारिफत का नाम लिया। इन चंद लोगों को देखकर तुम या तसव्वुफ को बदनाम करते हो। तसव्वुफ ही नहीं है इस्लाम में, कि तसव्वुफ का माना ही गलत है। अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह। बड़े बड़े अइमाए किराम, बड़े बड़े औलियाए इज़्ज़ाम, ताबईन, तबे ताबईन, ये तसव्वुफ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता हुआ है। ये नया कोई राइश कर रहा नहीं है। ये तसव्वुफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम थे। क्या है तसव्वुफ? तसव्वुफ क्या है? बंदगाने खुदा को खुदा से मिलाया जाए। क्या है तसव्वुफ? ताल्लुक बिल्लाह जिसने तोड़ दिया है, उस ताल्लुक को मजबूत करने का नाम है तसव्वुफ। सफाई क़ल्ब का नाम है तसव्वुफ। हुस्न नियत का नाम है तसव्वुफ। इखलास नियत का नाम है तसव्वुफ। हमने चंद लोगों को, बुरे लोगों को देखकर जो है तसव्वुफ को बदनाम कर दिया कि तसव्वुफ है ही नहीं सर। हमें यह हक नहीं बनता। अगर किसी के बारे में आप बुरा बोलना चाहते हैं तो आपको जरूरी है कि पहले उसकी तह तक पहुंचे, उसका इल्म रखें, तसव्वुफ की तालीम से वाकिफ हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला कुछ कुछ बंदों को कुछ खिदमत के लिए चुन लेता है। कोई जाहिरी खिदमत में लगा रहता है, कोई बातिनी खिदमत में लगा रहता है, मगर पहचानने की जरूरत है। हाँ, हम भी उसका रद्द करते हैं, सूफियाने किराम उसका रद्द करते हैं। जो तसव्वुफ कुरान और हदीस से हटकर होता है, कुरान और हदीस का सरे से उस पर इनकार होता है। अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह। ये तसव्वुफ में जितने औलियाए किराम आए हैं, उन्होंने तसव्वुफ को कुरान और हदीस के सूरत में बताया है। कुरान और हदीस में उन्होंने बताया है कि तसव्वुफ क्या है। सारा तसव्वुफ कुरान और हदीस से साबित है। ऐसा नहीं कि हमने जो है ऐसी गढ़ लिया। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, हम जानना चाहिए कि तसव्वुफ का हकीकी माना, तसव्वुफ किसे कहते हैं। तो तसव्वुफ, इल्म तसव्वुफ सूफियाने किराम का खास दर्स है, खास तालीम है। और ये रहबानियत इख्तियार करने वाले, इसको तसव्वुफ नहीं है। तसव्वुफ तो आपको तालीम देता है कि तुम सबसे रहते हुए, सबका हक अदा करते हुए अल्लाह की हो करो, सबसे जुदा हो जाओ, सब में रहते हुए माँ का, बाप का, भाई बहन का हक अदा करते हुए अल्लाह की हो करो। तो इबादत, आइए हम मौजूद करें, इबादत किसे कहते हैं। इंतहाई आजिज़ी है। इबादत का हम क्या माना लेते हैं। इखलास। इबादत में बंदगी, जो बंदा बजा लाता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, समझो एक पते की बात आपके सामने खालखा का नुक्ता है। 5 वक्त नमाज अल्लाह ने फर्ज करार दिया। नमाज, रोजा, ज़कात और हज, ये खमसा अरकान खमसा हम बजा लाते हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात जो हम इबादत कर रहे हैं, इसका नाम, यही जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात हम जो इबादत कर रहे हैं, बंदा ये सोचता है कि यही हमारे लिए सब कुछ, बेशक ये इबादत है, लेकिन इसका मकसद अल्लाह ताला ने क्या बताया है कि सिर्फ जो है आप इबादत क्यों करा रहा है, रोजा क्यों अल्लाह आपको जो है रोजा रखाने लगा रहा है, हज क्यों आपको बता रहा है, इसको जानने की जरूरत है। ये है इल्म तसव्वुफ में, सूफियाने किराम के पास। तो नमाज, पंजागाना नमाज में आप क्या करते हैं, ये इबादत सिर्फ जो है हम नमाज, रोजा, हज, ज़कात वाली इबादत, ये बुजुर्गों के पास जो है बड़ी इबादत की तैयारी है। क्या है? बड़ी इबादत की तैयारी है। नमाज एक बड़ी इबादत आपको अदा करना है, उसकी तैयारी है। रोजा बड़ी इबादत कुछ करना है, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो बड़ी इबादत का नाम क्या है? बड़ी इबादत किसे कहते हैं? बहुत बड़ी इबादत की तैयारी के लिए इंसान को नमाजें पढ़ाई जाती है। फजर की नमाज पढ़ना है, पंजगाना नमाज ने फजर पढ़ लिया उसने, फिर जोहर तक उसने काम काज किया, मेहनत किया, तिजारत किया, जो उसका पेशा था उसने क्या जोहर तक अदा किया, फिर जोहर की नमाज पढ़ा, फिर उसने अपने काम में मसरूफ हो गया, फिर अगर इसी तरह पंजगाना नमाज पढ़ा। लेकिन सोचो, फजर की नमाज पढ़ने के बाद जोहर तक सिर्फ काम में मसरूफ रहा, जोहर से असर तक काम में मसरूफ रहा, असर ता मगरिब काम में मसरूफ रहा, मगरिब ता इशा, फिर अपने अपने कामों में, एक नमाज से दूसरी नमाज तक ये सिर्फ अपने कामों में मसरूफ उलझा हुआ नजर आता है। लेकिन सूफिया यहाँ ये आपको दर्ज देते हैं कि आप नमाज जो अदा करते हैं, तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद जोहर तक आप अल्लाह की याद में मसरूफ रहें, ये बड़ी इबादत है। बड़ी इबादत की तैयारी, वो कौन सी बड़ी इबादत है? नमाज क्यों पढ़ी जा रही? ताकि हम बड़ी इबादत बजा लाएं।
روزہ کیوں رکھا جا رہا تھا کہ بڑی عبادت بنا؟ بڑی عبادت کیا ہے؟ فجر سے ظہر تک آپ اللہ کی یاد میں رہیں، یاد الہی سے آپ غافل نہ ہو، ظہر سے عصر تک آپ یاد الہی، اسی طرح کرتے کرتے سارا دن آپ ذکر اللہ میں رہیں۔ اللہ کی سچی بندگی اسی وقت ادا ہوگی کہ جب بندہ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کی یاد میں، یاد الہی میں، ذکر اللہ میں مصروف رہے، اپنے دلوں کے سارے بتوں کو پاش پاش کرے، سارے بتوں کو توڑ دے۔ کس طرح توڑیں گے آپ؟ یہ پہاڑ ہے، چٹان ہے، بہت سارا دیکھنے میں ٹنوں کا پہاڑ ہمیں دکھ رہا ہے، اس پہاڑ کو آپ کس طرح ریزہ ریزہ کریں گے؟ ایک چھوٹا سا بم آپ کے پاس ہوگا، بم دکھنے میں چھوٹا ہے، جسم چھوٹا ہے بم کا، اس بم کو اگر آپ ٹنوں والے پہاڑ پتھر پر، چٹان پر اگر آپ پھینکیں گے تو پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پورا چکنا چور پہاڑ۔ ارے اتنا سا چھوٹا سا بم، اتنی طاقت رکھنے والا چھوٹا، اتنی بڑی طاقت کہ ٹنوں کے پہاڑ کو اس نے ریزہ کر دیا۔ آخر اس میں کیا ہے؟ تو اس بم میں ایسی طاقت ہے کہ اس کے اندر سے جتنی جو غلاظت تھی، جتنی جو چیزیں نیگیٹو پوائنٹ کی تھی، سب کچھ اس میں نکال دیا، اچھی اچھی چیزوں کو اس میں رکھا، خاص سی چیزوں کو اس میں رکھا گیا ہے، غیر ضروری چیزوں کو اس میں سے نکال دیا، غیر ضروری نکالتے نکالتے اس میں صرف جو ہے ضروری چیزوں کو رکھا، تو ایک ضروری چیزیں مل کر جو ہے ایک بہت ساری اہم طاقتور ایک ایٹم بم تیار ہوا۔ اب یہ بم جب ڈالا جاتا ہے تو سارا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، کتنا چور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی دل میں، جب یہ دل میں بہت سارے دنیا کی محبتوں کا غبار بن جاتا ہے، ایک بڑا پہاڑ بن جاتا ہے، اس پہاڑ کو آپ کس طرح اس کو پھوڑیں گے؟ تو اپنے اندر عشق رسول کو جان گزی کرو، عشق رسول کا بم ایسا تیار کرو کہ آپ کے اندر ساری محبتیں، غیر ضروری چیزیں نکل جائیں، عشق رسول کی محبت کا دم آپ کے اندر بھر جائے ایٹم بم کی طرح۔ عشق رسول کے بم کو مضبوط کریں، اس بم سے اپنے دل کے جو غبار، جو آلودگی بیٹھی ہوئی اس پر ڈالو تاکہ وہ سب ختم ہو جائے، پھوٹ جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جب وہ پہاڑ پھٹ گیا، باطل قوتوں کا دل میں، باطل کی محبت کا، غیر اللہ کی محبت کا، غیر اللہ کے خوف کا، جب یہ دل میں بم پھٹ جائے گا تب اسے سچی محبت اللہ سے ہوگی۔ غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کا ڈر جب اندر سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرے گا۔ تو ناظرین، ہمیں یہاں سبق یہی ملتا ہے کہ ہماری زندگی کو، ہم اپنی سانسوں کو خالی نہ چھوڑیں اور اپنے دل کو ذکر اللہ سے خالی نہ رکھیں، کیونکہ بندہ دن میں 24,000 سانسیں لیتا ہے، ایک سانس آتی ہے تو پھر وہ سانس دوبارہ واپس نہیں آتی، ایک سانس صحیح چلے گی پھر ایک نئی سانس آتی ہے، پھر ایک سانس چلے گی پھر دوبارہ تازہ سانس آتی ہے۔ انسان کو اس طرح اللہ تعالیٰ ہر وقت نئی حیات دے رہا ہے، نئی جان دے رہا ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ میری زندگی، میری حیات کس کے لیے کٹ رہی ہے، ہم کس کے لیے جی رہے ہیں، ایک ایک پل ہمارا کس کے لیے کٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ میں نے تجھے اتنی جان دی تھی، اتنی سانسیں دیا تھا، اتنا وقت دیا تھا، اتنا علم دیا تھا، اتنی دولتیں دی تھی، اتنی قوت دیا تھا، اتنا عقل دیا تھا، اتنی فہم دیا تھا، فراست دیا تھا، نظر دیا تھا، تو نے کہاں خرچ کیا؟ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا۔ یہاں تک کہ آپ نے دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو بنا رہے ہیں تو جتنا پانی چاہیے وضو کو اتنا ہی خرچ کریں، اس میں کچھ خطرے زیادہ ملیں گے تو اللہ اس کا بھی حساب قیامت کے دن لے گا۔ وضو بنائے خطروں کا اللہ حساب لے رہا ہے، تو پھر یہ ہماری سانسیں، ہماری غذائیں، ہم جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کس کے لیے کھا رہا ہے، کس کے لیے پی رہا ہے، جان کیوں بنا رہا ہے، کس کے لیے تیاری ہو رہی ہے، یہ حساب ہوگی۔ حتیٰ کہ بندہ جو زمین سے چل رہا ہے اس زمین کے پشت سے بھی حساب ہوگا۔ یوم تحدث اخبارها کہ بول زمین اس نے تیری پیٹھ پر کیا کیا کیا، اس سے بھی بندے کا حساب و کتاب ہوگا۔ اور کچھ زمین کا حصہ فخر کرنے لگے گا، میں بڑی خوش ہوں کہ میری پیٹھ پر جو ہے اللہ والے گزرے ہیں، ذکر اللہ کرنے والا گیا ہے، اللہ کی یاد کرنے والا۔ دوسری زمین روتی ہے، کہتی ہے کہ میری پیٹھ سے جو ہے ایسا گیا جو غافل ہے، اللہ کو بھلانے والا ہے، غیر کے خیال میں لطف ہونے والا ہے، ایسا کہ جو شرابی ہے، زانی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا، دین سے دور، تو زمین بھی اس سے بیدار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کو ہمیں دیا ہے۔ ناظرین، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، اپنے دل کو اخلاص نیت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ بڑی عبادت میں لگیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا سب کو دل سے نکالنا یہ بہت بڑا ذکر ہے،
بہت بڑی یاد ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذکر میں رہیں، دل کو اللہ کی یاد میں رکھیں. نماز کی تیاری ہو ہی رہی ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے. بندہ ٹریننگ لے نماز میں کہ اللہ کو کس طرح یاد کیا جاتا ہے. جب قیام کریں گے تو اللہ کی یاد میں رکوع کریں گے، اللہ کی یاد میں سجدہ کریں گے، اللہ کی یاد میں. اسی طرح جب بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تب بھی اس کے دل میں اللہ کی یاد رہے. نماز کے بعد دوسری نماز تک انتظار میں رہے اور دل میں اللہ کا ذکر کرتا رہے، کبھی ذکر سے غافل نہ ہو. یہ بڑی عبادت ہے. تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو پیدا کیا ہے بندے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن بندے کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہمیں جاننا چاہیے، اور اسی مقصد پر جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو ہمیں ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے. وضو کا طریقہ، ایک صوفیاء کرام کے پاس باطنی وضو کا طریقہ ہے. جب آپ دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے وقت تصور کریں کہ الہ العالمین، میں نے ان ہاتھوں سے جو گناہ کیا ہے پروردگار ان گناہوں کو معاف فرما، اور میرے ہاتھوں کو توفیق دے کہ میں تیری رضا کے لیے ہر کام کروں. اور جب غرارہ کر رہے ہیں تو خیال کریں کہ اللہ میں نے زبان سے جو کچھ گناہ کیا ہے اس زبان کے گناہ کو اللہ کو بخش دے. اس میں جو مجھے بولنے کی، اچھا تیرا ذکر کرنے کا، تیرے ذکر کرنے کی قوت عطا فرما. تو غرارہ کرتے ہوئے خیال کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں تو اس وقت خیال کریں کہ میں نے جتنی بدبو سنی ہے اللہ نے کہا یہ خوشبو سنا ہے، اور جنت کی خوشبوئیں سنا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سنا ہے. یہ تصور کریں. چہرہ آپ دھو رہے ہیں تو خیال کریں کہ میں نے آنکھوں سے جو گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بخشش فرما. یا اللہ اب مجھے وہ دکھا جو تجھے پسند ہے، وہ نہ دکھا جو تجھے ناپسند ہے. پھر جب ہاتھ دھو رہے ہو کونوں سمے تو خیال کریں اللہ یہ ہاتھ تیری رضا کے لیے. جب آپ سر کا مسح کر رہے ہیں تو خیال کریں اللہ مجھے دھیان تیرا ہو، خیال تیرا ہو، غیر کا خیال میرے اندر نہ رہے. ماں سوا کا مجھے ماں سوا کے خیال سے میرے خیال کو پاک کر دے. گردن کا مسح کر رہے ہیں تو گردن کے مسئلے خیال ہے اللہ میری گردن سے تیرے محبوب کے آگے جھکی رہے، تیرے آگے جھکی، کسی اور کے آگے نہ جھکی. جب پیر دھو رہے ہیں تو خیال کریں یا اللہ میرے اندر جتنی انانیت ہے وہ انانیت میرے اندر سے نکال، اور تیری راہ میں چلنے والی وہ قدم دی، وہ طاقت دے میرے اندر. تو آپ وضو اس طریقے کا بنائیں باطن بھی پاک ہو، ظاہر بھی پاک ہو. ہمیشہ جب وضو میں آپ رہتے ہیں ظاہری تو آپ نے پانی سے دھو لیا تو ظاہر وجود پاک ہو گیا. باطن میں جب آپ گناہوں کی معافی طلب کریں اللہ مردم کریم سے، اللہ نے جب بخش دیا تو باطن آپ کا پاک ہو. جب باطن پاک ہوگا تو نور آپ کو باطن میں ہوگا، باطن ہی کا نور ظاہر میں وہ انکشاف ہونے لگے گا. اب ہمیں ضروری ہے اس بات کی کہ ہم عبادت کی تیاری ذکر کی ہے، ذکر اللہ کے لیے اللہ کی یاد کریں. تو کس طرح ذکر کریں، ہم کیا ذکر کرنا ہوگا یہ بھی ہمیں جانیں، اپنے شیخ سے اپنے پیروں سے ہم جانیں. انشاءاللہ اگر سامنے آپ اسی طرح سنتے رہیں گے تو آپ کو انہیں درسوں میں بتایا جائے گا کہ ذکر بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے. دوستو افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ. یہ پریکٹس کرو، یہ سب سے بڑا ذکر ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کیجیے، یہ بہت بڑا ذکر ہے. اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، لا میں نہیں ہوں، الہ کوئی مخلوق نہیں، اللہ 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 ہی اللہ ہے. سب کی نفی کریں، آپ کسی کو خیال میں نہ لائیں. لا کہہ کر سب کو نکال دیں خیال سے. لا میں نہیں ہوں، الہ کوئی مخلوق نہیں. ہر جنس کی نفی کرو، آپ ہر مطلق کی نفی کرو، ہر ایک کی نفی، کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اللہ تیرے سوا، الہ العالمین تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی اللہ ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کی طرح. موت بھی آئی تو کلمے میں آ گئے، اللہ کی یاد میں آ گئے. چل رہے ہیں آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ. رک گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ذکر کرتے رہیں، ہمیشہ وضو میں رہیں، عبادات میں رہیں، ہر ایک کا حق ادا کریں، کسی کا حق نہ ماریں، سب کے حقوق ادا کریں. واہی تباہی خیالات سے بچیں، فضول وقت سے بچیں. اللہ نے جو وقت دیا ہے اس وقت کی قدر کریں. بڑے ہیں آپ کے تو بڑوں کی تعظیم کریں، بچے ہیں تو بچوں پر شفقت کریں. یہ سکھاتا ہے علم تصوف. علم تصوف آپ کو جینے کا طریقہ بتاتا ہے. جتنی آپ عبادتیں کر رہے ہیں ان عبادتوں کی لذت، اخلاص، کیفیت نور تصوف سے ملے گا.
ورنہ یہ آپ کو ساری عبادتیں جو ہے تصوف نہیں دیں گا تو آپ کو وہ لذت کہاں ملے گی، رکھا سکھا محسوس ہوگا۔ عبادت کرتے ہیں آپ کا دل پاک نہیں ہوگا، نیتیں پاک نہیں ہوگی، نیت پاک کریں نا، قلب پاک کریں، یہی تو تصوف ہے، صفائی قلب تصوف ہے۔ دل میں گندگی رکھ کر اگر آپ عبادات میں ذکر و اذکار میں سب میں رہیں گے تو کیسے؟ تو دل کو پاک کیجیے گا، نیت اچھی رکھیے گا انشاءاللہ، اور آگے بھی اسی طرح ہمیں نشستیں ہوتے رہیں گی، آپ حضرات کی خدمت میں پھر پیش کیا جائے گا۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست بھی ہماری عبادات ہوگی، عبادات اور کس طرح کرنا چاہیے، عبادت کی روح کیا ہے۔ اس کے بعد میں بار بار تو کہہ رہا ہوں کہ شیخ کامل سے ملو، شیخ کی خدمت میں بیٹھو، لیکن بہت جلد یہ بھی پیش کروں گا آپ کے سامنے شیخ کامل ہونا کیسا ہے، کون شیخ ہے، شیخ طریقت کیسا ہو، کامل پیر کون ہے، سچا پیر کون ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے یہ فقیر آپ کی خدمت میں علامات شیخ کو بھی پیش کرے گا۔ آپ دیکھ لو، آئینہ آپ کے سامنے ہے، آئینہ سامنے رکھ کر دیکھو کہ اس آئینے میں وہ شیخ ہے یا نہیں ہے، بس آئینہ رکھ کر آپ جو ہے دیکھیں گے، اگر اس میں آپ کو محسوس ہوا، وہ دکھا نظر آ گیا آپ کو، اسے قدم پکڑو، جوتے پکڑو، اس کے قدم پکڑ کر آپ پہنچ جاؤ منزل مقصود تک۔ پھر ایسا شیخ کہاں ملے گا انشاءاللہ، آپ کو آپ کی خدمت میں پیش ہوگا انشاءاللہ۔ شیخ کسے کہتے ہیں، شیخ کامل کسے کہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دوستو ناظرین، اس راہ پر چلو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، اللہ رکاوٹوں کو دور کرے، بلائیات کو دور کرے۔ جو بھی فیضان معرفت سے جڑے ہوئے حضرات ہیں بے فکر رہیں، آپ حضرات کے لیے یہ فقیر رات الدین دعا گو ہے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، گھروں میں پریشانیاں ہیں، اولاد کے لیے پریشان ہے، رزق کے لیے پریشان ہے، شادی بیاہ کے لیے آپ لوگ پریشان ہیں، گھروں میں آفتوں کے لیے پریشان ہے، تو فکر مت کرو، جو بھی فیضان معرفت سے جڑا ہے انشاءاللہ یہ فقیر اس کے لیے رات دن دعا گو ہے، ہر خاص اوقات میں دعا گو ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت خوشیاں عطا فرمائے، ہر وقت آپ کو اللہ اپنی یاد میں رکھے، محبوب کی اطاعت میں رکھے، صراط المستقیم پر رکھے آپ، اور سکون چین آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہر بیماری بلا فتوں سے محفوظ رکھے، آپ نیت اسلام پر چلنے کی، دین پر چلنے کی، روح اسلام پر چلنے کی رکھیے، عشق رسول پر جینے کی رکھیے، روح اسلام پر چلیں آپ انشاءاللہ۔ اس راستے پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ کامیاب کرے گا۔ اتنا عمل کر لیں گے تو یقین کرتا ہوں کہ ہم ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بس مختصر سی تمہید تھی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ